کیا آپ جانتے ہیں کہ معاشرے پر گناہوں کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو میری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تاریخ انسانیت پر ایک نظر ڈالنے سے یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ تمام سابقہ امتوں کی تباہی و بربادی کفر و شرک کے علاوہ مختلف گناہ اور جرائم میں ملوث ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ قرآن حکیم کا ایک بڑا حصہ ان قوموں کے مفصل تذکرے، ان کی مجرمانہ زندگی اور ان کے انجام پر مشتمل ہے۔ قوم نوح غرق ہوئی، قوم عاد شدید طوفانی آندھی سے ہلاک ہو گئی، قوم سمود شدید کڑک کے ذریعے ہلاک ہوئی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی کو اٹھا کر الٹ دیا گیا، فرعون اور قوم فرعون کو غرق کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ سورہ عنکبوت میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوموں کا تفصیلی تذکرہ اور ان کے جرائم کی فہرست ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور کسی کو ہم نے زمین میں دنسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون صرف دور ماضی کی قوموں کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کی سنت اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو قوم سال 69 سے یکدم فارغ ہو جائے اور اس کے اکثر لوگ غلط کاریوں میں ملوث ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ایسی ناقص اور غلیظ قوم کو پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے تالے نہیں ٹل سکتی۔ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے؟ مذکورہ والا مکمل اور خوفناک تباہی سے پہلے متعدد شکلوں میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ظہور ہوتا ہے کہ شاید معاشرے کا ذہین طبقہ ان اشارات خداوندی کو سمجھ کر اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی طرف مائل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ظہور بالعموم مندرجہ ذیل شکلوں میں ہوتا ہے۔ نعمت ایمان سے محرومی، یعنی جو لوگ کثرت سے اور مستقل گناہ کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نعمت ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ انسان کا دل صاف ستھرے کپڑے کی طرح سفید ہے۔ جوں جوں انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے اس پر دبے پڑتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس دوران انسان مختلف مراحل سے گزرتا چلا جاتا ہے۔ امام ابن جریر طبری، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ تفسیر کی رائے ہے کہ جب اس کے سارے دل پر زنگ چڑھ جائے اور وہ مکمل طور پر گناہوں کی پاداش میں سیاہ ہو جائے تو وہ مرحلہ آ جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی نگاہوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ مال اور رزق سے محرومی، اللہ اپنے بندوں کو متعدد اور قسم قسم کی نعمتوں سے فیض یاب فرماتا رہتا ہے، لیکن جب بندے بالکل ہی ناشکری پر اتر آئیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ان نعمتوں سے
محروم کر دیتا ہے۔ مسلمان معاشروں میں یہ کیفیت روز روشن کی طرح دیکھی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہو اور دل بالکل سیاہ ہو کر مر نہ چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت کا ان الفاظ میں تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے بے فراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی اس ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل اقرا اسلامک سٹوریز، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ